پیران پیران دست پیران
شان کا مرحبا مرحبا کوئی ہم سر آپ کی شان کا مرحبا مرحبا یہ کس شان کسی شان کا مرحبا مرحبا یہ کس شان کسی شان کا مرحبا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بتقاضى البشر پڑھنے میں بولتی اللہ معاف فرمائے. بس ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک بات، اور بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو پوری محفل میں موبائل کے ساتھ چل جائے، جن کا اول مقصد یہ تھا کہ بس میں کسی طرح سے کوئی بنانا. سنو، توجہ سنو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ کون نہیں جانتا؟ محقق علی الاطلاع، اتنی بڑی شخصیت، بڑے نام، بہت عظیم بزرگ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ہر کوئی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں جی. انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے، بہت پیاری بات، اگر ہم سمجھ میں آ جائے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ حدیث قدسی. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے ایک بے شمار صفات کا فیضان حضور کو عطا فرمایا. اللہ کی صفت ذاتی ہے جبکہ حضور کی صفات عطائی ہے. اس کو سمجھ لیجیے گا. اللہ نے اپنی بے شمار صفات کا فیضان حضور کو عطا فرمایا. اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ صفت بھی، اس کا فیض بھی حضور کو نصیب فرمایا. کون سا؟ اللہ پر جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. یہ صفت بھی حضور کو عطا فرمایا. مطلب کیا کہ ہم اگر حضور کا ذکر کرتے ہیں حضور ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر ہم کیسے سنیں میں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑی توجہ سے پڑھوں اور الحمدللہ پڑھتا بھی توجہ سے، توجہ ہوتی بھی. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس محفل کی اہمیت کو نہیں جانتے. یقین کرو حضور کے ذکر کا یہ محفل ہے نا، یہ حضور کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. اس بات کو یقین کے ساتھ رکھ لو، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب سنو، شاہ صاحب وزیر فرماتے ہیں، شاہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو، یہ سوچ کر پڑھو کہ حضور تمہارے سامنے موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں اس یقین سے پڑھو، اس یقین سے پڑھو کہ تمہارا درود حضور سن رہے ہیں اور حضور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں. بس توجہ اس بات کی طرف لانا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کون سی محفل میں بیٹھے ہیں. یہ کوئی عام محفل نہیں. اس محفل کے بڑے آداب ہوتے ہیں بھائی، بڑے آداب ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، کبھی آپ توجہ کر کے دیکھیں پھر وہاں سے توجہ نہ ہو تو کہنا ہے. یہ کیسا شخص ہے ہم توجہ کریں اور توجہ نہ کریں؟ سمجھو اس بات کو. میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو کہ آپ محفل میں آیا کرو، سب چیزیں چھوڑ دیا کرو، سب چیزیں چھوڑ دیا کرو اور بڑے سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ ذکر سنا کرو. انشاءاللہ بڑا کر ہوگا. تو اب انشاءاللہ ہم جب درود پڑھیں گے نا تو اس یقین سے پڑھیں گے نا کہ حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. پھر درود پاک پڑھنے کا لطف اور ہوگا، پھر درود پاک کا مزہ اور ہوگا. تو درود پاک کی کثرت جاری رکھیں. کم از کم روزانہ 313 دفعہ تو پڑھ نہیں پڑیں. پکی بات؟ کون کون نیت کرتے؟ زیادہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ پر یہ باندھ لے کہ مجھے اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حضور کو درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کثرت سے درود پاک پڑھیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں
نیک اچھے سچے سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اور خود بھی ستھرے رہیں ستھروں کے ساتھ رہیں اور اپنی آگے کی تیاری جاری رکھیں۔ وہ کہتے ہیں موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ موت سے جو سچا مومن ہوتا ہے نا وہ موت سے گھبراتا نہیں اور وہ شوق لقاء رحمان میں زندہ رہتا ہے۔ بڑا فرق ہے نا، شوق لقاء رحمان میں جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جو معاملہ ہو نا تو قیامت کی نشانیوں میں روایت میں ملتی ہے نا کہ ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ لوگ قبروں پر جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے کاش تیری جگہ پر ہم ہوتے، لیکن جب وہ کہہ رہے ہوں گے تو اس پہ شوق لقاء رحمان نہیں ہوگا، فتنوں سے تنگ آ کر کہیں گے۔ وہ مرنا الگ ہے اور یہ مرنا الگ ہے۔ یہ بندہ شوق لقاء رحمان میں ہے۔ کل تو دیدار کا دن، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا کیا ہو؟ تو فکر کریں، آگے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تیاری نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ کو شکریہ بات رکھے۔ آپ میرے لیے دعائیں کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، مزید دعا فرمائے، اللہ مزید صحت فرمائے اور اللہ اسی طرح حضور کے ذکر میں زندہ رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج جو مزہ ہے نا، آج لطف بھی بڑا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت